always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for Assalamu alaikum, welcome to another episode of Biz Talk only on BUTV Karachi. I am your host Rifa Asim and آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر چیئرپرسن نیورو سائیکالوجی سوسائٹی آف پاکستان ڈاکٹر نوشین شہزاد. ٹوڈے we're going to be discussing about mental health, its importance, اس کے کیا کیا ٹائپس ہوتے ہیں, why we should know how to manage it, ہمارے اسٹریس لیولس کیا ہوتے ہیں, good and bad stress, anxiety management, and اس ساری چیزوں پہ ہم آگے بات کریں گے ان کے ساتھ. So thank you so much Dr. Nosheen for joining us today and taking time out. We are very happy to have you on the show. So I just want to start off with mental health and its importance. It really is important for us to have the awareness and to have tips in order to help our day-to-day lives and our stress and anxiety management, کہ ہمیں کس طرح یہ چیزیں لے کر چلنی چاہیے. So with that, I just wanted to start off with the student perspective, as I'm a student myself, and جیسے میں اپنے آس پاس اپنے peers کو بھی observe کرتی ہوں, تو stress levels usually tend to gain and increase during examination. And تو اس کو کس طرح ہمیں مینیج کرنا چاہیے and how we're supposed to go about it. Please if you could elaborate on it. بالکل, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے, اور بچے یہ ورڈ زندگی میں اتنی دفعہ بولتے ہیں, مگر تھوڑا سا اس کے بارے میں آج بتاتی ہوں کہ جو اسٹریس ہے, بیسیکلی اسٹریس جو ہے وہ ایک اور چیز کا نام ہے, انگزائٹی اور ڈپریشن ایک اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے. سو جو اسٹریس ہے وہ کبھی بھی اسٹیمولس جب آپ کا بہت دیر تک رہے یا بہت امپینڈنگ ہو یا اچانک سے آپ کے پاس آ جائے, تو اس وقت آپ کو اسٹریس ہو جاتا ہے. مثلاً آپ پوری رات جاگتے رہیں تو صبح ظاہر ہے کہ اسٹریس ہوگا آپ کو, اور وہ کیونکہ اسٹیمولس جو ہے اویکنگ کا وہ بہت دیر تک آپ کو ملتا رہا. تو اب جب صبح آپ پوری رات جاگتے رہے, اسٹریس ہو گیا صبح, تو آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا, تو آپ رانگ ڈیسیژن لیں گے, آپ ڈرائیونگ غلط کریں گے. تو یہ چھوٹا سا ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ ایک ایسا کام جو آپ کو کرنا آتا ہے وہ نہ کر سکیں اور اس کی وجہ سٹریس بن جائے, تو تب ہمیں اٹینٹیو ہونا چاہیے کہ اب سٹریس ٹو مچ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے ختم کریں. There is a good stress and there is a bad stress. Okay. The good stress stimulates us. Good stress ہمیں کہتا ہے اٹھو اٹھو کام کرو, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے, رائٹ. مگر ہم اس گڈ اسٹریس کو عموماً کیا کرتے ہیں, بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں چلو پارٹی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ شغل لگاتے ہیں. جب بچے یونیورسٹی میں آیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں شغل لگانے نہیں آیا, میں پڑھنے آیا ہوں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے. اگر مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آ گئے بڑا مزہ آئے گا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہی رہیں گے, آپ آگے اسی طرح سے جو ہے وہ ایکٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یونیورسٹی میں آنے سے پہلے مائنڈ سیٹ بنائیے کہ میں پڑھنے آیا ہوں. پھر آپس میں جب اسٹوڈنٹس مل کے بیٹھتے ہیں تو بجائے ایک دوسرے کے بارے میں گوسپ کرنے کے, کوئی ایک ٹاپک اٹھا لیں اور اس پہ کہیں یار تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے, تمہیں کیا پتا ہے, چلو اس کے بارے میں نوٹس بناتے ہیں. وہ جو آپ کی ایک گروپ اچھا بیچ بیچ میں کوئی شغل ہو گیا, کوئی ہنسی ہو گئی, آپ نے کر لیا. اچھا اب اگر آپ کے گروپ میں ایک یا دو بچے بھی ایسے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا وہ گروپ ہمیشہ اس کے نمبرز بھی اچھے آئیں گے, اور اس کا جو ایک اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ بھی پوری کرے گا, ٹھیک ہے. پازیٹیو ڈسکشنز کے تھرو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹورڈز اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل بالکل, ہاں جی. تو جب آپ کو وہ ہلکی سی الجھن آ رہی ہے, ہلکا سا آپ کو کیفیت پریشانی کی ہو رہی ہے, اس کو ویلکم کیجئے, اس کو بھگائیے نہیں. مثلاً بچے گھر آ کے کہتے ہیں امی میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں پڑھائی سے, امی کہتی ہیں چلو چلو بیٹا تم بیٹھ کے ٹی وی آن کرو, میں تمہیں مزے کی کوئی چیز بنا کے دیتی ہوں. تو ممی کو کہنا چاہیے اچھا بیٹا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ بتائیے کیا وجہ ہے پریشانی کی. امی کورس بہت زیادہ ہے اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, تو بیٹا اس پریشانی کو سیریسلی لو, یہ تو تمہاری باڈی تم سے ٹاک کر رہی ہے, تمہاری باڈی کہہ رہی ہے کہ پڑھ لو ابھی بھی ٹائم ہے. اوکے, so when we deny signals from our own body, then we have to suffer. Right.
تو اس لیے جو گڈ اسٹریس ہوتی ہے نا اس کی ہم بات سنتے ہیں, پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر بیڈ اسٹریس آئے گی. جب بیڈ اسٹریس آئے گی تو وہ اسٹریس 7, 8, 9 کے لیول پر آئے گی. تب کیا ہوگا؟ اب کچھ یاد نہیں ہو رہا, میموری ختم ہو گئی ہے, رونا آ رہا ہے, دل تیز تیز دھڑک رہا ہے, پینک اٹیک سٹارٹ ہو گیا ہے, جو کوسچن آتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا. رائٹ. So we have to create a very beautiful balance between the good stress and the bad stress. یہ تو ہو گیا بچوں کا یونیورسٹی کا پہلے سال سے لے کر, پہلے دن سے لے کر اینڈنگ ایئر تک. رائٹ. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جیسے وہ پروفیشنل لائف کے ٹورڈز جاتے ہیں, اینڈ انکلوڈنگ ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹس who are fresh to the industry, لیکن I want to talk about the people who have been in the industry for quite a while. ان کے بھی اسٹریس لیولز اینڈ انگزائٹی مینجمنٹ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو how can mental health be an effective tool in managing business decisions and making business decisions and تھوڑا آپ کے ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو بہتر کیسے بنا سکتی ہے؟ Right. So good mental health, good business, good decisions, economical prosperity of a country. These are all directly proportional to each other. Right. Right? So when we have a political unrest, right? Whenever we have a political unrest, it gives rise to a economical unrest. Right? جیسے ہی آپ کا پولیٹیکلی آپ اپسیٹ ہوں گے ایک کنٹری میں, آپ کے اکنامکس بھی تباہ ہو جائیں گے. اور کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کل میری ایک بہت امپورٹنٹ شپمنٹ جانی ہے مگر رستے میں تو جلوس ہے, مگر وہ تو نہیں جا سکے گی, اب میرے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, مجھے ڈیمیج اس کا کاسٹ دینی پڑے گی, میری فلائٹس ڈیلے ہو جائیں گی, میری شپمنٹ جو باہر کے ملک میں جا رہی تھی وہ نہیں جا سکے گی. اینڈ ونس اے شپمنٹ از لاسٹ, اٹس لاسٹ فار ایور. آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا ٹرسٹ تو ختم ہو گیا نا ملک سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی ساری جتنی بھی ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں سڑک کو تھوڑا سا چھوڑ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں ایمبولینس کے گزرنے کا رستہ دینا چاہیے, ہمیں امپورٹنٹ شپمنٹس, امپورٹنٹ ٹرکس کے گزرنے کا رستہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں مگر ملک کو خراب نہ کریں. تو پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ آپ کی اکنامک جو ہے وہ بالکل آپ کو ڈیلیپیڈیٹڈ سچویشن میں لے آتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب لوگوں کو مینٹل سٹریس ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو ان کو انگزائٹی, ڈپریشن یا بائی پولر ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہاں مسئلہ کیا آتا ہے؟ پریزنٹزم کا یا ایبسنٹزم کا. ایبسنٹزم کا مطلب ہے کام سے ایبسنٹ ہو جانا, کام پہ آنا ہی نہیں. اور پریزنٹزم کا مطلب ہے کام پہ تو آ گئے مگر اب دل تو لگ ہی نہیں رہا, دماغ تو کہیں اور ہے. تو اس طرح سے پریزنٹ ہونے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. بہت سے آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ کام پہ بالکل ڈائریکٹلی 9 سے 5 پہنچ جائیں گے مگر کام بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کریں گے. رائٹ. سو دیٹ از نون ایز پریزنٹزم. وہ بھی اتنا ہی لیتھل ہے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ بزنس میں رسک ٹیکنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ, اس میں کتنی جلدی آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. رائٹ. آپ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, آپ کی ایک ڈیسیژن مین کہ آپ کو 5 ملین کا منافع ہو رہا ہے, ایک ڈیسیژن مینس کہ آپ کو اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بائی پولر ہے تو آپ انتہائی رسکی ڈیسیژنز لے لیں گے, اور اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ ڈیسیژن لیں گے ہی نہیں, آپ کا ڈیسیژن ڈیلیڈ رہے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ ڈیسیژنز ہی نہیں لے رہے تو بزنس از آل اباؤٹ ڈیسیژنز. یو نو, آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں یا آپ کسی جگہ 9 to 5 جاب پہ جاتے ہیں تو ڈیسیژنز, بہت ساری میجر ڈیسیژنز آپ کا جو CEO ہے وہ لے رہا ہوتا ہے. جی. اور آپ تک جو بات پہنچتی ہے وہ ہوتا ہے کہ پلیز فالو دا رولز. آپ وہ کر لیتے ہیں تو ایک ڈپارٹمنٹ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں بزنس ڈیلز میں یو ہیو ٹو بی مینٹلی ویری الرٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک اچھا بزنس مین بار بار غلط ڈیسیژن لے رہا ہو, لاس ہو رہا ہو, تو اٹ از ناٹ اباؤٹ یو نو دا لاس اور دس, اور اٹس اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ. رائٹ. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اب مسئلہ کیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ تو لگا ہوا ہے اسٹگما. اب آپ دیکھیے, میرا ایک سائیکالوجی کا کلینک ہے
اور مجھ سے ہمیں دن میں کئی دفعہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے کلینک آؤں تو کوئی مجھے دیکھے گا تو نہیں آتے ہوئے. تو اب مجھے کلینک ہی ایسا بنانا پڑا ہے کہ آپ کا انٹرنس ایک راستے سے ہے, ایگزٹ ایک راستے سے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا تھا سائیکالوجی کلینک میں. تو جس دن ہمارا یہ پرابلم حل ہو جائے گا کہ ہم فخر سے جائیں گے کہ جب میرا پاؤں فریکچر ہوتا ہے میں آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے, میں بھاگنے لگ جاتا ہوں. تو جب میری ڈیسیژن میکنگ خراب ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا میں لائر کے پاس جاؤں, میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ کو تو سائیکالوجسٹ کے پاس ہی آنا پڑے گا نا. وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ آپ کو سکھا دے گا کیسے کرنی ہے, وہ آپ کو رسک ٹیکنگ سکھا دے گا, مگر پہلے اسیس کرے گا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا کیا پرابلم ہو رہا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور دیکھیں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ یہ آتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ایک مرتبہ ہو گئی تو ٹھیک نہیں ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. 12 to 13 سیشنز ہم بیفور آفٹر کرتے ہیں. ہمارا ٹرمینیشن سیشن ہوتا ہے. فرسٹ سیشن میں ہم جو پرابلمز لکھتے ہیں وہ لکھواتے ہیں کہ آپ اس کی ساتھ ڈگری بھی لکھیے. تو فرسٹ سیشن میں وہ لکھتے ہیں انسومنیا 9 out of 10, اسٹریس 9 out of 10, بھوک نہیں لگ رہی 8 out of 10. ٹرمینیشن سیشن میں وہ پیشنٹ اپنے ہاتھ سے کلائنٹ لکھ کے جاتا ہے کہ اب یہ 4 پہ آ گئی, اب یہ 5 پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اور 4, 5, 6 از دا نارمل رینج. اب آپ نے اس سے بھی کم کر دی تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا, پھر وہ جو آپ کی ہیلدی اسٹریس ہے وہ بھی نہیں آئے گی آپ کو, پھر آپ تو کوئی کام ہی نہیں کریں گے. صحیح. تو تھوڑی بہت اسٹریس کا برا نہ منائیں اس کو. وہ الجھن آ رہی ہے, آپ کو بے چینی ہو رہی ہے, ہونے دیں, وہ آپ کو کام کرنے پہ مجبور کرے گی. رائٹ. چلے ود دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ سیلف اویئرنیس کا جو پارٹ آتا ہے, اس کا جو رول ہے, what role does self awareness play in managing stress and burnout for business leaders? Very good question. سیلف اویئرنیس جو ہے اس کے بارے میں بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں, بلیا کی جانا میں کون. رائٹ. اچھا, اب اپنے آپ کو آپ نے پہچاننا ہے کہ کیا میں مارکیٹنگ کا بندہ ہوں یا ریسرچ کا بندہ ہوں یا سیلز کا بندہ ہوں. اگر ریسرچ والا شخص جو بہت کم بولتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتا, لمبی بات, آپ اس کو مارکیٹنگ میں رکھیں, وہ بزنس آپ کا شرطیہ فیل ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو ہماری سیلف اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ کیا میرے اندر وارمتھ ہے, کیا میں ایکسٹروورٹ ہوں, انٹروورٹ ہوں, کیا میری انرجی لیول بہت ہائی ہے, کیا میں لوگوں سے ٹاک کرتا ہوں تو تھک تو نہیں جاتا, پریشان تو نہیں ہوتا, کین آئی یوز ہیومر. دیکھیں یہ گڈ اور بیڈ کوالٹیز نہیں ہے, یہ صرف کوالٹیز ہے. اگر کوئی شخص ہیومر کم استعمال کرتا ہے بائی نیچر اور وہ انٹروورٹ ہے اور وہ اکیلا بیٹھنا پسند کرتا ہے, تو آپ اس کو ریسرچ میں اگر R&D میں ڈال دیں گے تو وہ تو بہت اچھا کام کرے گا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو ہمیں سیلف اویئرنیس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وچ جاب از دا موسٹ سوٹیبل فار می, اینڈ دین وی کین ٹیک a small aptitude test and we can really find out what are we made for. جی. ہمیں زندگی میں ہمارا مقصد کیا تھا, یہ تو سیلف اویئرنیس سے ہی پتا چلے گا. That's absolutely right. With that, thank you, Dr. Nausheen, for your time. It was a very insightful conversation and we hope to continue this topic in forward ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں, دیکھیے کتنا بڑا اسٹریس آیا, ہم کتنا اچھا ویڈیو چیٹ کر رہے تھے اور سب بالکل صحیح جا رہا تھا, اچانک ہمارا جو ہے کہ وہ لائک سگنلز انٹرنیٹ کو پرابلم ہو گئی, بٹ ہم نے کہا کوئی بات نہیں, وی کین آلویز کمپنسیٹ. رائٹ. بالکل. سو جب اسٹریس آئے تو آپ کمپنسیشنز دیکھیے, آلٹرنیٹیوز دیکھیے, پلان بی دیکھیے, پلان سی دیکھیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نوشین فار جوائننگ اس ٹوڈے. جیسے آپ لوگ نے دیکھا ہم نے کافی ساری چیزوں پہ بات کی ہے. وی ٹچڈ اے لاٹ آف ٹاپکس ود ان مینٹل ہیلتھ, لیکن وی ول بی برنگنگ دس ٹاپک ان دا فیوچر ایپیسوڈز ایز ویل ایز اٹ از اے واسٹ ٹاپک. لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا کیا ٹائپس ہوتے ہیں آف اسٹریس. دیر از گڈ اینڈ بیڈ اسٹریس, کہ ہاؤ وی شوڈ ناٹ بی نیگلیکٹنگ آر اسٹریس بٹ رادر ایکسیپٹ اٹ اینڈ فیس اٹ انسٹیڈ آف رننگ اوے. تو جیسے انہوں نے بولا کہ گڈ اسٹریس اینڈ بیڈ اسٹریس ہوتا ہے, اینڈ جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں وی شوڈ ایکنالج اٹ, اینڈ ایز وی آر موونگ ٹورڈس پروفیشنل لائف تو اس کے کیا کیا ہمیں ٹپس مل سکتے ہیں ٹو بیٹر مینیج آر انگزائٹی اینڈ اسٹریس, اس میں ہم نے پورا کور کیا. تو ود دیٹ سبسکرائب ٹو BU TV Karachi.
and keep watching BizTalk.